بس یہی کہا تاکہ میری آنکھ دیکھ سکتی ہے کہ مجھ پر ٹوٹ پڑا سارا شہر نابینا۔ عزیز ہم وطنوں اور شریف جمہوریت کے لذیذ ہم وطنوں، امریکہ کے سابق صدارت امیدوار اور کانگریس عمر سینتھیا میکنی نے پاکستان میں رجیم چینج کی سازش بے نقاب کر دی۔ عمران خان کی حکومت ہٹانے کے بعد 2-3 دن بعد اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ میں لکھتی ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا عمران خان کی حکومت ہٹانے میں، کیونکہ عمران خان نے رشیا یوکرین پہ جو حملے کر رہا ہے اس کو کنڈم کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس کی مذمت کرنے سے انکار کر دیا، اور اس نے CIA کے بیسز دینے کے بھی سوال پر ایبسلیوٹلی نوٹ کہا تھا۔ اس نے CIA امریکہ کو افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے بھی فوجی اڈے دینے پہ انکار کیا تھا، اس لیے USA نے اس کی گورنمنٹ ہٹا دی تھی۔ پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کی دوسری تصدیق امریکہ کے مشہور اوتھر اکونومسٹ لکھتے ہیں کہ واشنگٹن پرچیز دا کرپٹ پاکستانی پارلیمنٹ بٹ لاس دا پاکستانی پیپل۔ یہ امریکہ کے سب کیبنٹ آفیسر ہولڈر پال کریگ رابرٹس کے الفاظ ہیں، جنہوں نے رجیم چینج آپریشن کی تصدیق کی پاکستان میں۔ امریکہ نے ایک گولی چلائے بغیر عمران خان کو ہٹا دیا، جبکہ یوکرینی صدر زیلنسکی کو روس 1 مہینے سے جدید اور مہلک ترین ہتھیاروں کے بعد بھی نہیں ہٹا پایا۔ بات یہ نہیں کہ امریکہ طاقتور اور روس کمزور ہے، یا پھر عمران خان کمزور اور زیلنسکی طاقتور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلامی ملکوں کے غدار زیادہ مخلص ہیں، وہ پوری ایمانداری سے امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ عمران خان کی حکومت ہٹانے میں ہمارے مقامی سہولت کاروں نے بھی امریکہ کی بھرپور سہولت کاری کی تھی۔ پاؤں ہوتے ہوئے کب تک چلوں بے ساکھیوں پر، کب تلک دوسروں کا بویا ہوا میں کاٹوں، ہاتھ انصاف کو چوروں کا بھی کیا میں کاٹوں، جرم قانون کرے اور سزا میں کاٹوں۔ عمران خان کی حکومت کیوں ہٹانی پڑی؟ عمران خان کو کس چیز کی سزا دی گئی؟ کیا پاکستان کا وزیر اعظم کا یہ قصور تھا کہ اس نے آزاد خرچہ پالیسی کی بات کی تھی، آزاد معیشت کی بات کی تھی؟ کیا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی تھی؟ عمران خان نے اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا۔ کیا پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے؟ کیا علامہ اقبال نے جو خودی کا فلسفہ دیا جس پر قائد اعظم نے یہ ملک بنایا تھا، کیا یہ ملک غلامی کرنے کے لیے بنا تھا؟ کیا عمران خان کو اس چیز کی سزا دی گئی کہ وہ غلامی نہیں کر رہا تھا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ ہمارے عظیم قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 اگست 1947 کو حلف لینے سے انکار کر دیا تھا۔ بطور فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان انہوں نے حلف لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس حلف نامے میں یہ الفاظ تھے کہ ہز میجسٹی، ہر میجسٹی، یعنی میں اس حلف نامے کے الفاظ تھے کہ میں برٹش حکومت کا وفادار رہوں گا۔ قائد اعظم نے وہ حلف لینے سے انکار کر دیا تھا، اور ان کے لیے وہ حلف کے الفاظ بدل گئے، وہ پھر اس طرح ہوئے الفاظ کہ میں پاکستانی قوم اور پاکستان کا آئین کو وفادار رہوں گا۔ آج ہم نے اپنے ساتھ دل میں سوچنے کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہم نے انگریزوں کی آزادی کے لیے ملک بنایا تھا؟ اے میرے خون میں ڈوبے ہوئے پرچم کی قسم، تو نے جینا ہے قیامت کی سحر ہونے تک۔